بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. مشتاق صاحب باتیں بہت کرنے والی ہیں، لیکن یعنی کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں میں ڈسکس کر لینا چاہیے جو آپ کو بظاہر ایک مذاق لگے، ناممکن سی لگیں. میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں ایسی کو بات کہ آپ کو یاد ہوگا چیف کی والی کی بات تو نہیں شروع کر دی ہے یار. نہیں، میرے خیال میں آج بات کرنا اچھا دیکھو تمہیں ایک بات پتا ہے، مجھے پتا کہ اللہ کا پوری دعائیں میری پوری قوم کی دعائیں، قوم کو نہیں ضرور، صرف 5-7 آدمیوں کا معاملہ جو نہیں چاہتے، باقی کا مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پوری قوم بھی اور میری ضرور ہے. تو پھر تو لوگ رہ گئے. اب میں آپ کی موضوع پہ اجازت ہے. اچھا، عراق کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، یعنی مختلف پہ اسٹڈیز آنا شروع ہو گئی. مذاق لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا نانسنس کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے نے ان کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا تھا، یاد ہوگا. اس کے بعد اتنی سینکشن لگی نہیں تو کہاں سے یار بیچارہ صدام حسین جو ہے وہ اپنا پروگرام جاری رکھ سکتا ہے. لیکن بہرحال رہا، اور پھر 2003 پہ حملہ ہوا. انسپیکٹر گئے جی باقاعدہ انہوں نے جا کے. اب امریکہ کی میرے پیارے بھائی ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہے لاس اینجلس میں. یہ ویسے لاج ہے، اس میں میں اور آپ زیادہ جانتے ہیں، ہالی ووڈ کی وجہ سے فلمیں بنتی ہیں، شاید یہ ایک فلم بنی ہوگی. اس میں 2 صاحبان ہیں، گلسپی ہیں، یہ وہاں کے پروفیسرز ہیں، اور ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ جغرافیہ. اسٹوڈنٹس مل اور 5 ملوا کے انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھیں، سوچیں، ریسرچ کریں، کوئی تحقیق کرے اور پتہ کرے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے. ہاں، لاسٹ بالکل. اب اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے انہوں نے ایک تھیوری بنائی. ہر چیز کرنے کے لیے وہ ایک ڈیڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے، لاجک میں ایک ایکٹیو ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی باتیں کریں. بہرحال انہوں نے ایک بایو جیوگرافی ایک تھیوری نکالی ہے. بایو انسان سے متعلقہ کر لو آسانی میں، اور جغرافی انسان کی. اس میں انہوں نے بنایا ہے کچھ اس طرح کے کوئی ازمپشنز کیے ہیں کہ جی یہ جو پرندے جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، قبیلے کرتے ہیں، تو ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، راستہ کیا ہوتا ہے، حالات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح اور کیوں کرتے ہیں، اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ کمپلیکیٹڈ سی بات ہے. بائی دا وے میں نے جب یہ پڑھا تو ڈاکٹر پرویز ہدبہ ہی نہیں ہے، میں نے انہیں فون کیا. اچھا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، فزکس ان کا سبجیکٹ ہے اور بہت سیریس اسٹوڈنٹ ہے چیزوں کے. کہنے لگے بھائی میں نے تو کبھی بایو جیوگرافی نامی پہلی دفعہ سنا، تھیوریز میں نے تو کبھی نہیں سنی. اور کہنے لگے اسامہ سے متعلقہ بات ہے تو یار بہت پیسے لگے ہیں، پہلے نہ اس طرف کسی کو پتا نہ اس طرف پتا ہے، ورنہ اب تک پکڑا گیا ہوتا. ٹھیک ہے بھیا. اینی وے 17 پیجز 17 صفحوں کی ایک رپورٹ اویلیبل ہے ویب پہ، MIT انٹرنیشنل ریویو. ایڈریس اس کا ہے web.mit.edu/MITIR. اس پہ جو آئی ایم سوری میں زیادہ بول رہا ہوں، اگر مجھے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کی بات، کیا سمجھنے والے سمجھ. انہوں نے یہ سارا ایک کر کے بایو جیوگرافک تھیوری ایک نکالی. اس تھیوری کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ جی اسامہ کہاں جا سکتا ہے. اس پہ آگے پھر 2 تھیوریاں نکالی ہیں. ایک ہے ڈسٹینس ڈیکے، ٹھیک ہے. خیر اس میں سارا جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب جانور پرندے کوئی بھی جب ایک علاقے سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے. اچھا، بیان انہوں نے میرا بیس کیا ہے جو تورا بورا میں آخری جو ایک جھلک ان کو امریکہ کو پتا تھا کہ تورا بورا میں اسامہ بن لادن ہے، تو تورا بورا سے انہوں نے پھر کہا کہ یہ کدھر جا سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آخری مرتبہ جو ان کو دیکھا گیا یا سنا گیا تھا وہ 2001 نومبر میں تورا بورا میں دیکھا گیا تھا. اب اگر یہ شخص تورا بورا سے نکلے گا تو کہاں جائے گا، تو کہاں جا سکتا ہے. اسی پیٹرن جس کو بایو
جغرافک تھیوری. وہ کرتے کرتے انہوں نے پھر یہ کیا کہ جی یہ پیٹرن بناتے ہوئے کہ نومبر 28 2001 کے بعد اگر اسامہ بن لادن نکلتا ہے تو پھر وہ کہاں آئے گا. کہاں آئے گا سے پہلے انہوں نے کہا کہ باقی تمام چیزوں کے علاوہ اس کو جو چیز چاہیے ہوگی ہر صورت میں جس کے بغیر اسامہ رہ ہی نہیں سکتا، اس میں یہ ہے کہ چونکہ موصوف کا قد 6 فٹ 4 انچ لمبا ہے بہت، اس لیے اس کو ایک بڑی بلڈنگ چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں چھوٹے سے کہیں جا کے نہیں ہے. یہ دوسرا یہ ان کا یہ کلیم ہے کہ چونکہ موصوف ڈائبٹیز کے بڑے سیریس پیشنٹ رہے ہیں، انہیں ڈائلسس کی بہت ضرورت ہے. گردے خراب ہے ان کے. ڈائلسس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ رہے جہاں پر کہ بجلی لازمی ہو. لازمی ہے. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہیں پتا ہے پوری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو انہیں یہ ایسی دیواریں چاہیے جو کم از کم 3 میٹر بلند ہوں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ انہیں پرسنل یعنی پریویسی بھی چاہیے، ان کی ذاتی زندگی بھی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ بڑا گھر ہو جس میں 2 کمرے ادھر 4 ادھر، اور پھر باڈی گارڈز بھی چاہیے ان کے لیے کم از کم 3 کمرے چاہیے جو 6-7-8 کے لیے گھر ہو. اور پھر یہ ہے کہ ایریل آسمان سے ان کو جو کہتے ہیں سیٹلائٹ اڑتے رہتی ہیں، زمین کے نیچے بھی دیکھ لینا، اور درختوں کا بہت سارا کور چاہیے. یہ کرتے کرتے بھائی اس تھیوری کو چلاتے چلاتے وہ کرتے کرتے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ ہے سب سے خطرناک. 2 پروفیسر 5 ان کے اسٹوڈنٹس پوری وہ کرا کے انہوں نے کہا کہ دعویٰ ہے کہ 98%، 98% یہ مذاق نہیں ہے کہ 98% ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ موصوف پارا چنار میں. واہ جی واہ. یہ تو پھر اسی طرح جیسے مثلا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن عراق میں ہے، تو آپ جائیں تو ذرا نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، وہ آلریڈی کہہ رہی ہے کہ عراق میں ہماری تو جو کم ہوگی وہاں سے آپ وڈرا کریں گے. افغانستان میں 17,000 فوجی نئے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد چل عراق میں سوات میں تو ہم نے وہاں پر ایک پیس اکارڈ کیا ہے. تو حالات یہاں پاکستان میں بہتر پھر کیوں ہوں؟ ایک نیا ماز کھول لیتے ہیں. میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے، اور آپ بھی یقیناً اسی بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہوں گے، کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں پھر وہ پارا چنار کی طرف کرم ایجنسی میں آئے. جی. اور آلریڈی کرم ایجنسی میں ایک پورا آپ دیکھیں کہ 1 سال سے وہاں پر باقاعدہ کلیشز ہیں، راستے بھی بند ہوئے صدا کے مقام پر، وہاں پر پہلے سے ایک ٹینشن موجود ہے. حالانکہ آج کل ٹینشن بات نہیں ہے. تمہیں یاد ہوگا ہم تو شاید اپنی طرف سے پارا چنار بھولے بیٹھے تھے. میں اور تم جب ٹی آئی خان میں تھے تو ہم بات کر رہے تھے جی سیاہ سنی فساد، یہاں پہ کیوں لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت پیار ہے یہ وہ. تو تمہیں یاد ہے وہاں پہ مقامی لوگ بتا رہے تھے جی ایک تو انہیں قندوز کا غصہ ہے، دوسرا کہاں کی لڑائی کا، پارا چنار میں جو پارا چنار کی لڑائی کا. اب میرے بھائی آلریڈی وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ اتنے انہوں نے اسٹرکچرز کے بھی کہ اس طرح کے مکان ہو سکتے ہیں جس کے اندر ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے 8 یا 10 ہے میکسیمم پارا چنار میں، اور ساتھ میں یہ 17 صفحے کا ایک جگہ ہیں. تو وہاں پر وہ اسکاؤٹس کو کہہ دیں یا وہاں پر لیویز والے ہیں، وہاں پر ان کی ایجنسی. عزیز یہ ساری بات کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس ساری بات کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جناب مشرف بھی آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، آج کل والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہ چھری لگا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں ہے. اور ویسے زیادہ ایک اور اینگل بھی ہے کہ بش بھی ایسے ہی تھا. اب جناب صدر صاحب آپ نئے آئے ہیں، لیکن ویسے اسی سپورٹ کو لفٹ کرائی ہے سی آئی اے نے اور باقی جو وہاں پر ان کے سلامتی کے ادارے ہیں کہ ابتدائی ابھی یہ ایسی ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بس کہی جاتی ہیں، ایک تیلی لگائی جاتی ہے. ہال بروک صاحب بھی آئے نا، ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آئیڈیا